آگے چلتے ہیں. سید وقار احمد ہیں جی، واشنگٹن کراچی سے ان کا تعلق ہے، واشنگٹن بیسڈ ہیں. وہ کہتے ہیں بقول آپ کے پاکستان میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر شہباز شریف کے اگلے دور حکومت میں پاکستانیوں کو ریلیف مل جائے اور ملکی حالات بہتر ہو جائیں تو کیا آپ اس خاندان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیں گے؟ نیچرل بات ہے. میرا تو کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، نہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں. آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں میں وائرل 1 سال کچھ بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی پی ٹی آئی کے خلاف. اس کے بعد 6-8 مہینے کے بعد میں یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ میں نے کہا مجھ پہ لعنت ہو جو میں ان کا خیر خواہ رہا یا ان کو سپورٹ کیا. لکھ کے آن ریکارڈ ہے یہ، کیمرہ کے سامنے بھی باتیں ہوئی ہیں، کالم بھی لکھے رؤف کلاسرا نے، جاوید چودھری نے اور 1-2 لوگوں نے اس پہ کہ ہم حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ کہ حسن نصار وجہ کیا ہے. میرا تو کسی سے کوئی رومانس تھوڑی ہے، یہ میرا کوئی عقیدہ تھوڑی ہے، میرا کوئی دین ہے، میرے ایمان کا حصہ نہیں. آپ پبلک ریپرزینٹیو ہو، آپ اگر اپنا اچھا کام آپ اچھا کر رہے ہو آئی ریسپیکٹ یو. اگر آپ نہیں ڈیلیور کر رہے نہیں تو اگر یہ اچھا. باقی یہ جو آپ نے کہا ہے اگر شہباز شریف کے اگلے دور حکومت میں پاکستانی کو ریلیف مل جائے تو یہ بہت بڑا اگر ہے، یہ بہت ہی بڑا اگر ہے. میرا خیال ہے کہ معجزہ بھی یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے جس طرح اس ملک کو کھایا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو برباد کیا گیا ہے، اس کی سیاست کو سیاسی کلچر کو برباد کیا گیا ہے، جس طرح میرٹ کو پامال کیا گیا ہے. اب یہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو سنبھلتے وقت لگے گا. یہ ریلیف شلیف مل جائے تو سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اور میرے سے مراد صرف میرا کچھ ذاتی نہیں ہے، میرے ارد گرد خوشی ہو، خوشحالی ہو، لوگوں کے منہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ہر چوراہے پہ جہاں آپ گاڑی روکتے ہو وہاں اگر کوئی خواجہ سرا خسرے، یا ایک زمانے میں یہ شادیوں بیاہوں پہ مانگتے تھے، اب وہ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. معصوم بچے، ابھی سردیاں گئی ہیں، بوڑھی عورتیں کپ کپا رہی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، بچیاں پاؤں ننگے بھیک مانگ رہے ہوتے. تو ظاہر ہے دیکھ کے آدمی کو کسی کو زیادہ دکھ ہوتا ہوگا، کسی کو کم ہوتا ہوگا، لیکن ہوتا تو ہے. تو ہمارا تو جرم نہیں ہے. اگر میرا بلڈ پریشر ایسے مناظر دیکھ کے برباد ہوتا ہے تو میرا تو کوئی گناہ نہیں بھائی. تو اگر کو اچھا کرے گا سبحان اللہ. مطلب محسن نقوی کے ساتھ میرا کیا لینا دینا تھا؟ اس کے 2-3 انیشیٹوز ایسے تھے، میں نے وہ آئی ایڈمائرڈ، ختم. میرا تو کوئی لینا دینا نہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ کسی کے ساتھ میری کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں اور کبھی کسی کے ساتھ بنی ہی نہیں. اس کالم کے میرے پڑھنے والے جانتے ہیں بہت اچھی طرح. میری کتاب کا عنوان ہے بی بی بابو اور بے بس عوام، جو بے نظیر بھٹو زندہ تھے. میری تو کسی سے بنی نہیں. 1.25 سال سے زیادہ میں گزارا نہیں کر سکا. پی ٹی آئی کے بارے میں میں نے وہی لکھا جو میں فیل کرتا تھا. سو میرا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے پیٹ میں روٹی ہو اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو. یہ کوئی ملک ہوگا اس کا ہر شہری جو جانور نہیں ہے، بے حس نہیں ہے، وہ یہی چاہے گا میرے ارد گرد خوشیاں ہوں. میں بڑی دیر ہوئی ہے، میں نے گھر سے باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا. کیوں؟ دکھ ہوتا ہے. عجیب گمسم چہرے چنگچیوں پہ بیٹھے، آدھے منہ کھلے، پتھریلے چہرے، کو پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے. تو لیکن بہرحال یہ میری خواہش ہوگی، اللہ کرے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ خلاف قانون کوئی رویہ برداشت نہیں کریں گی والی بات، اس کا عمل کریں. جملہ بولنا تو میں 100 کروڑ گنا بہتر جملے بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے.
تو باقی ان کے کو منشی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہیں، جملے شملے بولنا نہیں ہوتا. اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ عطار کو مشک کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عطر جو ہے وہ خود بولتا ہے. سو اگر اچھا کریں گے 2 4 6 مہینوں کے بعد پتہ لگ جائے کہ یار ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے تو ظاہر ہے. اور یہ ان کے سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف نفرت، ناپسندیدگی یا جو بھی کہہ لو آپ، اس کا گراف جیسے اوپر جا رہا ہے. تو اگر یہ نہیں کرتے اب بھی، اگر اپنے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں لاتے اپنی گورننس میں، تو پھر ظاہر ہے نقصان آپ کا میرا تو 75 سال سے ہو ہی رہا ہے. اصل میں کباڑہ کچھ اور لوگوں کا ہوگا.